जरा ठहरो, एक पल के लिए ठहरो और सोचो। अगर आज कब्रें बोलने लग जाएं, अगर मिट्टी जुबान खोल दे, अगर मुर्दे सवाल करने लगें, तो वो हमसे क्या पूछेंगी? ए जमीन पर चलने वालों, कहाँ है तुम्हारी बादशाहत? कहाँ है तुम्हारा घमंड? कहाँ है तुम्हारी ताकत? जाओ कब्र वालों से पूछो। जो कल तक हुक्म देते थे, आज खुद मिट्टी के नीचे खामोश हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों, आज की ये बात न हंसाने के लिए है, न दिल बहलाने के लिए। आज की ये बात नींद तोड़ने के लिए है। आज की ये बात कब्र की याद दिलाने के लिए है। आज हम उस सच की बात करेंगे जिससे इंसान भागता है, जिससे नजर चुराता है, जिसे टालता है, और वो सच है मौत और उसके बाद की बेबसी। दोस्तों, इंसान जब ताकत में होता है तो खुद को कुछ ज्यादा ही समझने लगता है। थोड़ा पैसा मिल जाए तो लहजा बदल जाता है, थोड़ा ओहदा मिल जाए तो आवाज ऊंची हो जाती है, थोड़ी सी इज्जत मिल जाए तो सजदे भूल जाता है। वो समझता है मैं कुछ हूँ, मैं बहुत कुछ हूँ। लेकिन कब्र एक ऐसी जगह है जहाँ पहुंचकर हर इंसान को पता चलता है तू कुछ भी नहीं था। जरा याद करो वो दिन जब किसी बड़े आदमी का जनाजा उठा था, पूरा शहर उमड़ पड़ा था, लाखों लोग थे, सुरक्षा कर्मी थे, भीड़ थी, नारे थे। लेकिन जब कब्र के अंदर उतारा गया तो ना कोई बॉडीगार्ड गया, ना कोई मंत्री गया, ना कोई दोस्त गया, बस 3 कपड़े और अकेलापन। अगर आज कब्रों को बोलने की इजाजत मिल जाए तो हर कब्र से एक ही आवाज आएगी, ए दुनिया के दीवानों, जिस दौलत पर तुम इतरा रहे हो वो यहीं दफन हो जाएगी। जिस कुर्सी पर तुम बैठे हो वो यहीं छूट जाएगी। जिस जिस्म पर तुम नाज करते हो वो कीड़ों का निवाला बन जाएगा। क्या तुमने देखा है उस आदमी को जो दुनिया में कभी झुकता नहीं था, जो गरीब को देखता तक नहीं था, जो सलाम का जवाब नहीं देता था, वो नमाज को टाल देता था? आज वही आदमी कब्र में मुंह के बल गिरा पड़ा है। ना वो पलट सकता है, ना वो बोल सकता है, और ना वो किसी को आवाज दे सकता है। इंसान को सबसे बड़ा धोखा वक्त देता है। वक्त कहता है अभी बहुत समय है, मौत कहती है बस एक सांस और, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। लेकिन मौत कभी कैलेंडर देखकर नहीं आती। उस दिन ना माँ की ममता चलेगी, ना बाप की दौलत, ना भाई की ताकत, ना दोस्ती के वादे। उस दिन सिर्फ 3 चीजें साथ जाएंगी, ईमान, आमाल और अल्लाह की रहमत। बाकी सब यहीं रह जाएगा। सोचो, जब पहली बार कब्र बंद होगी, अंधेरा, सन्नाटा, घुटन, और फिर पहला सवाल गूंजेगा, तेरा रब कौन है? उस वक्त ना डिग्री काम आएगी, ना ओहदा, ना पैसा। कब्र में पड़े इंसान की सबसे बड़ी सजा क्या होगी? अफसोस। वो कहेगा, काश मैंने नमाज पढ़ ली होती, काश मैंने किसी का दिल ना दुखाया होता, काश मैंने घमंड छोड़ दिया होता। लेकिन काश का दरवाजा बंद हो चुका होगा। आज भी वक्त है मेरे दोस्तों, आज अभी इसी वक्त हम जिंदा हैं, सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है। यही अल्लाह की तरफ से मोहलत है। जाने से पहले एक सवाल अपने दिल से पूछो, अगर आज मुझे कब्र में उतार दिया जाए तो मेरी बादशाहत कहाँ जाएगी? मेरा घमंड कहाँ जाएगा? मेरी पहचान क्या बचेगी? जब इंसान को कब्र में उतार दिया जाता है, सब साथ चलने वाले धीरे धीरे लौट जाते हैं। कदमों की आहट दूर होती जाती है, मिट्टी की खड़खड़ाहट रुक जाती है, और फिर एक ऐसा सन्नाटा छा जाता है जो दुनिया में कभी महसूस नहीं किया गया। ना दिन, ना रात, ना उजाला, ना आवाज, बस तन्हाई और इंतजार। कब्र में पड़ा इंसान समझ जाता है अब कोई दूसरा मौका नहीं, अब कोई बहाना नहीं। यहीं से असल जिंदगी शुरू होती है और उसी वक्त रूह कांप उठती है। अचानक कब्र हिलती है, मिट्टी कांपती है और 2 सख्त चेहरे वाले फरिश्ते कब्र में दाखिल होते हैं। उनकी आवाज दिल चीर देने वाली होती है। वो पूछते हैं, तेरा रब कौन है? जिस इंसान ने दुनिया में अल्लाह को याद किया होता है, उसकी जुबान अपने आप कह देती है,
میرا رب اللہ ہے۔ لیکن جس نے زندگی گھمنڈ میں گزاری ہوتی ہے اس کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے۔ پھر پوچھا جاتا ہے تیرا دین کیا ہے؟ نیک آدمی کہتا ہے میرا دین اسلام ہے، لیکن بد نصیب سر جھکا لیتا ہے، پسینہ بہنے لگتا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا۔ پھر وہ سوال جو قبر کو بھی ہلا دیتا ہے، یہ شخص کون ہے جسے تم میں بھیجا گیا تھا، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنایا ہوتا ہے؟ وہ روتے ہوئے کہتا ہے یہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور پھر اگر جواب صحیح ہو گئے تو کیا ہوتا ہے؟ قبر تنگ نہیں ہوتی، قبر ڈراونی نہیں ہوتی، بلکہ قبر روشن ہو جاتی ہے۔ دور دور تک جنت کی ہوا چلنے لگتی ہے۔ ایک فرشتہ کہتا ہے سو جا، جیسے دلہا اپنی سیج پر سوتا ہے۔ لیکن اگر جواب نہ آئے تو قبر تنگ ہونے لگتی ہے، پسلیاں آپس میں ملنے لگتی ہیں، اندھیرا گہرا ہو جاتا ہے اور ایک آواز آتی ہے اب تیرا ٹھکانہ یہی ہے۔ دوستو، قبر میں اعمال زندہ ہو جاتے ہیں۔ اچھے اعمال خوبصورت چہرے میں آتے ہیں اور کہتے ہیں میں تیری نماز ہوں، میں تیرا روزہ ہوں، میں تیری سچائی ہوں۔ برے اعمال ڈراونی شکل میں آتے ہیں اور کہتے ہیں میں تیرا جھوٹ ہوں، میں تیرا گھمنڈ ہوں، میں تیرا ظلم ہوں۔ جو آدمی کہتا ہے میں بڑا آدمی ہوں، آج وہی کہتا ہے کاش میں اللہ کے آگے جھک گیا ہوتا۔ جو دوسروں کو رلاتا تھا آج خود خاموشی سے رو رہا ہے۔ دوستو، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی قبر سے خوشبو آتی ہے، جن کی قبر جنت کا ٹکڑا بن جاتی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ نماز کے پابند تھے، جو ماں باپ کا خیال رکھتے تھے، جو جھوٹ سے ڈرتے تھے، جو گھمنڈ سے دور رہتے تھے۔ اور کچھ جن کی قبر آگ کا گڈھا بن جاتی ہے، وہ کہتے تھے ابھی وقت ہے، لیکن وقت ان سے پہلے چلا گیا۔ قبر میں پڑا انسان چلاتا ہے مجھے واپس بھیج دو، لیکن جواب ملتا ہے اب دیر ہو چکی ہے۔ آج ہم زندہ ہیں، کل ہم بھی قبر والوں میں ہوں گے، تو سوچو ہماری قبر کیسی ہوگی، روشن یا اندھیری؟ اگر آج قبر والوں کو کچھ پل کے لیے بولنے کی اجازت مل جائے تو وہ ہم سے کوئی لمبا بھاشن نہیں دیں گے، بس کچھ ٹوٹے ہوئے جملے کہیں گے۔ اے زندہ لوگوں، ہم بھی تمہاری طرح ہنستے تھے، ہم بھی کہتے تھے ابھی بہت وقت ہے، ہم بھی سوچتے تھے کل توبہ کر لیں گے، لیکن کل آیا ہی نہیں۔ قبر میں پڑے انسان کو سب سے زیادہ جو چیز جلاتی ہے وہ عذاب نہیں، افسوس ہے۔ وہ افسوس کہ کاش نماز کو اہمیت دی ہوتی، کاش ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو نہ آنے دیے ہوتے، کاش کسی کا دل نہ توڑا ہوتا، کاش گھمنڈ کو پیروں تلے روند دیا ہوتا۔ لیکن اب نہ ہاتھ ہل سکتا ہے، نہ زبان چل سکتی ہے۔ دوستو، دنیا کی محبت ایک ایسی زنجیر ہے جو دکھتی نہیں لیکن روح کو جکڑ لیتی ہے۔ انسان گھر بناتا رہا، نام کماتا رہا، حساب بڑھاتا رہا اور بھول گیا ایک گھر قبر میں بھی بننا ہے۔ وہ دن ضرور آئے گا جس دن ہر بادشاہ ایک گنہگار کی طرح کھڑا ہوگا، نہ تاج ہوگا، نہ تخت، نہ سپاہی، بس اعمال کی فائل ہوگی، اور اللہ پوچھے گا جو تجھے دیا تھا تو نے اس کا کیا کیا؟ دوستو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قبر اندھیری نہ ہو تو آج سے ان 3 چیزوں کو پکڑ لو۔ نمبر 1، نماز، روح کی روشنی۔ نماز صرف فرض نہیں، نماز قبر کا دیا ہے۔ جو دنیا میں نماز کا عادی ہوتا ہے اس کی قبر اندھیرے سے ڈرتی نہیں۔ نمبر 2، اچھے اخلاق، میٹھی زبان، نرم لہجہ، معاف کرنے کی عادت۔ یہ وہ اعمال ہیں جو قبر میں سب سے پہلے آگے آتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ کا ذکر کبھی نہ چھوڑو۔ جس زبان نے دنیا میں اللہ کو یاد کیا وہی زبان قبر میں جواب دے پاتی ہے۔ کچھ لوگ آج بھی چین میں ہیں، ان کی قبر ان کے لیے جیل نہیں، راحت ہے۔ وہ کون ہیں؟ جنہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا، جنہوں نے حلال کو پکڑا، جنہوں نے ہر حال میں شکر کیا، اور کچھ جو ہر پل بس یہی کہہ رہے ہیں کاش ہمیں ایک اور موقع مل جاتا۔ لیکن قبر میں موقع نہیں، صرف انتظار ہوتا ہے۔ دوستو،
اگر آپ یہ باتیں سن پا رہے ہیں تو سمجھ لو اللہ آپ کو پکار رہا ہے۔ آج توبہ کر لو، آج نماز سے رشتہ جوڑ لو، آج دل صاف کر لو، کیونکہ کل قبر پکارے گی۔ آج اس بیان کے آخر میں آپ سے کوئی تالیہ نہیں چاہتی، میں آپ سے ایک جواب چاہتی ہوں۔ اگر آج قبر ہم سے پوچھے کہاں گئی تمہاری بادشاہت، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اے اللہ، ہمیں قبر کے عذاب سے بچا، ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا، ہمارے گناہ معاف کر اور ہمیں اس دن شرمندہ نہ کر، آمین۔ دوستو، اگر اس بیان کی کوئی ایک بات بھی آپ کے دل تک پہنچی ہے، اگر کسی ایک لفظ نے بھی آپ کی آنکھیں بھگوئی ہیں، تو سمجھ لو یہ آواز اللہ کی طرف سے ہے۔ آج ہی ایک فیصلہ کرو، آج سے نماز کو زندگی کا حصہ بناؤ، آج سے کسی کا دل نہ دکھانے کا وعدہ کرو، آج سے گھمنڈ کو اللہ کے حوالے کر دو۔ ایک پل کے لیے موبائل نیچے رکھو، دل میں کہو اے اللہ میں لوٹ رہا ہوں، اور اگر یہ بیان آپ کو جگا گیا ہے تو اسے اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن، اپنے دوستوں تک ضرور پہنچاؤ، کیونکہ شاید یہ آخری نصیحت ہو جو ان کے دل تک پہنچے۔ ایک شیئر کسی کی توبہ بن سکتا ہے، ایک شیئر کسی کی نماز واپس لا سکتا ہے، ایک شیئر کسی کو قبر کے عذاب سے بچا سکتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ہی روح کو جگہ دینے والی باتیں آپ تک پہنچتی رہیں تو لائک کیجئے اور کمنٹ میں صرف اتنا لکھیے اللہ ہمیں ہدایت دے، اور سبسکرائب ضرور کیجئے۔ کل قبر پوچھے گی کہاں گئی تمہاری بادشاہت، آج موقع ہے، جواب تیار کر لو۔ آپ کا اپنا وقت آزمائش ود اللہ، جہاں لفظ دعا بن جاتے ہیں اور دعا اللہ سے کی جاتی ہے۔